بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت محترم سامعین، السلام علیکم۔ ہماری آج کی کوٹیشن ہے، اور آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ جب بھی ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو بامحاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لفظی ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ ہماری آج کی کوٹیشن ہے "The tongue is like sharp knife, kills without drawing blood"۔ زبان تیز چاقو کی مانند ہے جو خون بہائے بغیر مار دیتی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اگر ہم سوچ سمجھ کے نہ بولیں تو اگلے انسان کا ہم خدا نخواستہ اپنی زبان سے دل کو چیر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی انسان آپ سے جتنی بھی محبت کرتا ہوگا، اگر خدا نخواستہ ہم اپنی زبان سے کسی کا دل چیر دیں، خدا نخواستہ اسے برا بھلا کہیں یا برے لہجے میں بات کریں، تو یاد رکھیے گا ہمیشہ، جب بھی کوئی انسان دوسرے انسان کے دل کو اپنی زبان سے چیر کے رکھ دیتا ہے تو اس چیرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل تو چیرا جاتا ہے، ساتھ آپ کی محبت بھی اس کے دل سے ہمیشہ کے لیے نکل جاتی ہے۔ جو ہم دوسروں کو خاص طور پہ جو انسلٹ جو ہے وہ کتنی بھی سچی اور گہری محبت کیوں نہ ہو، انسلٹ جو ہے اس محبت کو ختم کر دیتی ہے۔ زبان سے جب ہم دوسروں کا دل چیر دیتے ہیں تو اس کے دل سے اپنی محبت کو نکال دیتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ یہ ہماری زبان ہی ہے، یہ ہمارے الفاظ ہی ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی دل میں اتر جاتا ہے اور کوئی دل سے اتر جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم سب کو چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اس زبان کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ دیکھیے شاعر کہتے ہیں، سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، جینے کے باوجود کچھ لوگ مر چلے۔ یعنی کیا مطلب کہ لوگوں نے اس شخص کو اتنی اذیت میں، اتنے دکھ اور تکلیف میں رکھا ہوا ہے کہ وہ گویا کہ صحیح طرح سے زندگی ہی نہیں گزار رہا۔ شاعر کہتے ہیں، موت برحق ہے مگر دل کی خواہش یہ ہے، زندہ انسان کا جنازہ نہ نکالا جائے۔ یعنی اتنا نہ اس کو انسان کو اتنی اذیتیں نہ دیں، اتنی تکلیف اس کو اپنی زبان سے نہ دیں کہ انسان جو ہے اس کی جینے کی تمنا ہی ختم ہو جائے۔ شاعر کہتے ہیں، کیا کوٹیشن ہے، "The tongue is like sharp knife, kills without drawing blood"۔ خون بہائے بغیر یہ قتل کر دیتی ہے، انسان سے جینے کی تمنا ہی چھین لیتی ہے۔ ہماری اگلی کوٹیشن ہے، "It is better to conquer yourself than to win 1,000 battles, then the victory is yours"۔ ہزاروں جنگیں جیتنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو فتح کر لو، تب فتح آپ کی ہے۔ یعنی کیا مطلب، اپنے آپ کو فتح کر لو، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے چلیں، اپنی برائیوں کو دور کر لیں اور اپنی اچھائیوں میں ہم اضافہ کرتے چلے جائیں، اپنی خوبیوں میں اضافہ کرتے جائیں اور برائیوں کو ایک ایک کر کے ہم ختم کرتے جائیں۔ اگلی کوٹیشن ہے، "Just a candle cannot burn without fire. Men cannot live without a spiritual life"۔ جیسے ایک کینڈل آگ کے بغیر نہیں جل سکتی، انسان روحانی زندگی کے بغیر نہیں جی سکتا۔ یعنی انسان کی زندگی کے لیے روحانی زندگی، یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، انسان کی نیچر یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جو ہر وقت ہماری باتیں سنتا رہے، ہر وقت ہمیں ریپلائی کرتا رہے، ہر وقت ہمارے دکھ درد تکلیفوں کو جب بھی ہم اس کو بلائیں وہ آگے سے حاضر ہو۔ تو ظاہر ہے ایک عام انسان جو ہے، دوسرے انسان کے لیے 24 گھنٹے میسر نہیں رہ سکتا، چاہے وہ آپ کے ساتھ کتنا بھی فیئر ہوگا، آپ سے کتنی بھی محبت کرے گا، لیکن وہ آپ کو 24 گھنٹے اویلیبل نہیں رہ سکتا۔ ظاہر ہے وہ ایک انسان ہے، اس کی مجبوری ہے، لیکن اگر آپ روحانی تعلق رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے آپ مضبوط تعلق رکھ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو آپ اگر 24 گھنٹے بھی پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور آپ کو بھی بہت سکون ملے گا۔ اسپریچول لائف جو ہے، اس کے بغیر انسان اچھی زندگی، خوبصورت اور خوشی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہم سب کو چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بہت زیادہ مضبوط کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اس سے دعائیں مانگتے رہیں۔
تاکہ ہم اس کو 24 گھنٹے بھی پکاریں اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت جو ہے ہماری باتوں کو سنتا ہے اور اس سے ہمیں سکون بھی مل جائے گا. اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اس شعر پہ ختم کرتے ہیں. رہے تا ابد فیروزاں تیرا خاور درخشاں، تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے. اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سب گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا اور اس کا اجر صرف اور صرف ہم نے اپنے اللہ سے لینا ہے. اللہ حافظ.